بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سارہ تھی، ایک عام سی لڑکی مگر خواب بڑے رکھتی تھی۔ بچپن سے ہی میرا شوق انسانوں کا درد کم کرنا، ان کے زخم بھرنا اور زندگی بچانا تھا۔ میڈیکل کالج سے نکلنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ بس اب سب کچھ آسان ہو جائے گا، ایک پرسکون زندگی، عزت، سکون اور اطمینان۔ مگر زندگی کو شاید سکون میرے حصے میں لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میرے بھائی اور بھابھی نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا جس نے میرے قدموں کے نیچے زمین کھینچ لی۔ الزام یہ تھا کہ میں نے گھر کے پیسوں میں خیانت کی ہے، حالانکہ میں تو اپنا جیب خرچ بھی خود کماتی تھی۔ امی تو پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھیں، ابا بیمار اور لاچار تھے۔ بھائی کی بات کو سب نے سچ مان لیا۔ میں صفائی دیتی رہی، روتی رہی، مگر کسی نے میری بات نہ مانی۔ آخر کار بھائی نے غصے میں آ کر کہا، اگر تو اتنی ہی صاف ہے تو جا، اس گھر سے نکل جا، ہم تجھے اب نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ایک بار اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تھی مگر زبان خاموش۔ میں نے چادر اوڑھی، چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور بغیر کچھ کہے گھر سے نکل آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، صرف اتنا پتہ تھا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اسی دن میں نے اپنی پوسٹنگ بدلوانے کی درخواست دی۔ کچھ دنوں بعد حکم نامہ آیا کہ مجھے شمالی پہاڑوں کے ایک دور دراز علاقے کے سرکاری اسپتال میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ جگہ خوبصورت تو تھی مگر سنسان، پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں دن میں بھی ہوا کچھ سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتی۔ جس اسپتال میں میری تعیناتی ہوئی وہ پرانا تھا، دیواروں پر نمی کے داغ، دروازوں کے قبضے چرچراتے ہوئے اور راہداریوں میں گونجتی ہوئی خاموشی۔ عملہ کم تھا، مریض زیادہ۔ سب لوگ وہاں کے ایک ہی بات کرتے، یہ اسپتال جنات کے قبضے میں ہے۔ شروع میں ہنستی تھی، یہ سب خرافات ہیں۔ میں کہتی، میں سائنس پڑھ چکی ہوں، جنات، عذاب، یہ سب وہم ہیں۔ نرسیں ڈر جاتی تھیں، خاص طور پر رات کی ڈیوٹی پر جانے سے۔ میڈم، وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے رونے کی، کبھی ہنسنے کی۔ میں مسکرا کر کہتی، شاید چوہے ہوں گے، لیکن وہ ایک ایسی رات تھی جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی، باہر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور اسپتال کی لائٹیں بار بار جھلملانے لگتی تھیں۔ رات کے 2 بجے ایک نرس بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میڈم، سرجری وارڈ میں کوئی ہے؟ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ ہانپتے ہوئے بولی، ہم نے سب وارڈ بند کیے تھے لیکن اندر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دل پر قابو پاتے ہوئے ٹارچ اٹھائی اور نرس کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے روشنی جھلک رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا، وہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ آپریشن ٹیبل پر کوئی موجود نہیں تھا مگر ساری مشینیں خود بخود چل رہی تھیں۔ روشنی جھپک رہی تھی، ٹرے میں موجود آلات خود بخود ہل رہے تھے جیسے کسی نے ابھی استعمال کیے ہوں۔ اور پھر ایک ہلکی سی سرگوشی میرے کان میں پڑی، ڈاکٹر، تم دیر سے آئی ہو، مریض مر گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائٹ بند کر دی، مگر جیسے ہی پیچھے مڑی، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کسی نے میرے کندھا چھوا۔ کون ہے؟ میں چیخی، کوئی جواب نہ ملا۔ میں بھاگتی ہوئی وارڈ سے نکلی، نرسیں باہر کھڑی کانپ رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا میڈم، یہاں کچھ ہے۔ اگلے دن میں نے اسٹاف سے پوچھا کہ پہلے کبھی ایسا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے اسی وارڈ میں ایک سرجن آپریشن کے دوران مر گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات بھر کسی نہ کسی مریض کا آپریشن کرتا رہتا ہے مگر مریض نظر نہیں آتا۔ میں نے پھر بھی یقین نہ کیا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرے ذہن کا وہم ہے، لیکن اگلی رات پھر وہی ہوا۔ اس بار میں نے خود فیصلہ کیا کہ اگر کوئی جن ہے تو میں اس کا سامنا کروں گی۔ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور آپریشن تھیٹر کے دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ دروازے کے اندر سے
کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک نرم سی آواز آئی، یہ میرا وارڈ ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے زور سے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی۔ چند لمحے بعد روشنی بجھ گئی اور ایک سایہ میرے سامنے نمودار ہوا، قد دراز، چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تو جو بھی ہے اللہ کے نام سے چلا جا۔ وہ سایہ چند قدم پیچھے ہٹا، پھر ایک سرد ہنسی سنائی دی۔ اللہ کا نام تمہیں نہیں بچا سکے گا، کیونکہ تم نے خود پر ظلم کیا ہے، اپنے والد کے دل کو توڑا ہے۔ میرے وجود میں جھڑجھڑی دوڑ گئی۔ یہ اسے کیسے معلوم تھا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو؟ آواز آئی۔ میں وہ ہوں جو تمہارے جیسے متکبر انسانوں کو ان کے غرور کا انجام دکھاتا ہے۔ پھر وہ سایہ دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں زمین پر گر پڑی۔ آنکھ کھلی تو صبح کا سورج نکل آیا تھا۔ نرسیں میرے ارد گرد تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بے ہوش حالت میں وارڈ کے باہر ملی تھیں۔ اگلے چند دنوں تک میں خاموش رہی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد اسپتال میں ہونے والے سارے آپریشن کامیاب ہونے لگے۔ وہ وارڈ جو بدنام تھا اب شفا کی جگہ بن گیا۔ لوگ کہنے لگے ڈاکٹر سارہ کے ہاتھ میں شفا ہے، مگر میں جانتی تھی وہ میرے ہاتھ کی نہیں، کسی اور کی طاقت تھی۔ شاید وہ سایہ مجھے چھوڑ کر گیا نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ رہنے لگا تھا۔ میں اکثر رات کے سناٹے میں کسی کو سرگوشی کرتے سنتی، آج کوئی نہیں مرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور واقعی میرے مریض ٹھیک ہو جاتے۔ میں حیران تھی، خوش بھی اور خوف زدہ بھی۔ پھر ایک رات جب میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اسٹاف روم میں بیٹھی تھی، اسپتال کی چھت سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ چھت پر پہنچ کر دیکھا ایک بوڑھا آدمی سفید لباس میں کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آخر تم نے مان لیا کہ جنات بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر سارہ۔ میں پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم؟ وہ بولا، میں وہی سرجن ہوں جو یہاں مر گیا تھا۔ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینے آیا تھا۔ تمہیں یقین دلاتا ہوں علم کے ساتھ ایمان رکھو، کیونکہ ایمان کے بغیر علم اندھیرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اس وارڈ میں اکیلے کام نہیں کیا، لیکن ہر آپریشن کے دوران مجھے محسوس ہوتا کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر سارہ کے اسپتال میں اب کوئی نہیں مرتا۔ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں یہ میری مہارت نہیں، یہ اس ان دیکھے مددگار کا کام ہے جو کبھی آپریشن تھیٹر چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور کبھی کبھار رات کے آخری پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں، مجھے پھر وہی آواز سنائی دیتی ہے، ڈاکٹر، مریض بچ گیا، میں جا رہا ہوں۔ میں مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کچھ جنات برے نہیں ہوتے، کچھ صرف اپنا ادھورا کام مکمل کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔